میں انداز سن رہا ہوں، کہانی چل پڑی ہے، کہانی ایکسٹینشن کی، اور اس بار ایکسٹینشن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. خبریں ہیں کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آئین میں ترمیم کرنے کا سوچا جا رہا ہے. کون سوچ رہا ہے اور کیا اس پر عمل ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مرضی منشا شامل ہوگی سارے عمل میں، یا پھر چیف جسٹس صاحب معذرت کے ساتھ قبول کرنے سے انکار کر لیں گے ایکسٹینشن جو ایک اور طریقے سے دینے کا سوچا جا رہا ہے. کون سوچ رہا ہے ایکسٹینشن کا، اس پر ہم بات کریں گے. کب سے سوچا جا رہا ہے اس پہ بات ہوگی، اور کیوں ایسا سوچا جا رہا ہے اس پر بھی بات ہوگی. اور بات ہوگی علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ایک بار پھر ان کے بھی اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے ہیں، اور وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب جو بیچارے کوٹھڑی میں پڑے ہیں اڈیالہ جیل کی کسی، ان کے بھی اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے، یعنی قیدی کے اریسٹ وارنٹ جاری. اور مقدمہ ہے حقیقی آزادی مارچ جو عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا، اور آنسو گیس کی شیلنگ سے ڈر کر بھاگ کر چلے گئے. اور پھر تحریک انصاف کو آخرکار احساس ہو ہی گیا کہ اگر انہوں نے الیکشن لڑنا تھا تو کسی نشان پر لڑنا تھا، پھر جا کر مخصوص نشستیں ان کو ملتی. اب تحریک انصاف اپنے امیدواروں کو ضمنی انتخابات میں ایک پارٹی کے نشان سے الیکشن لڑوا رہا ہے، یعنی وہ امیدوار تحریک انصاف کے ہوں گے لیکن جیتیں گے کسی اور پارٹی کے نشان پر، یا لڑیں گے کسی اور پارٹی کے نشان پر. پھر جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، جیت کر آئیں گے تو پھر وہ ایم این اے بن جائیں گے، ایم پی اے بن جائیں گے، اور اس کے بعد پھر تحریک انصاف ایک نیا کھیل کھیلنے کی کوشش کرے گی. وہ کھیل کیا ہوگا، اس سارے معاملے پر بات ہوگی. اور اب میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے چاہتا کوئی اور ہے. یہ شعر و شاعری میں معاملات چل رہے ہوتے نا. اب خیال کسی اور کا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایکسٹینشن دینے کا، لیکن خبریں جو آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کہ حکومت ایسا سوچ رہی ہے. حکومت ایسا نہیں سوچ رہی. یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی 27 مارچ کو، آج سے 3 روز پہلے 4 روز پہلے، رات کا جو میرا آخری ویلاگ ہوتا ہے اس میں، اور اس ویلاگ کا تھمبنیل تھا 2026 تک ایکسٹینشن، چیف جسٹس کی ایکسٹینشن تھی. آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس میں بھی وقت ہے، اس پر بھی بات اس طرح نہیں ہوگی، کیونکہ آرمی چیف سے پہلے ریٹائر ہوں گے ہمارے چیف جسٹس صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اس لیے یہ تجویز ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاور کوریڈورز میں چل رہی ہے کہ 25 اکتوبر 2024 کو جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کیونکہ ہمارے ریٹائر ہو جائیں گے قاضی فائز صاحب، تو پھر ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کوئی ایسا قانون بنایا جائے تاکہ وہ نہ جائے. ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کے دل ابھی بھرا نہیں. اچھا، اب یہ دل کس کا نہیں بھرا؟ ایکسٹینشن کا شوق، چاہے وہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن ہو چاہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو، کبھی بھی سیاسی جماعتوں کے اندر یہ انگڑائی نہیں لیتا کہ میں یہ سوچوں کہ اگر یہ ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ شہباز شریف یا نواز شریف کو خیال آیا ہوگا کہ جی چیف جسٹس کو نہ جانے نہ دیں، یا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو تو یہ جناب آصف زرداری کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ جی کیانی صاحب کو جانے نہیں دینا. نہیں کیانی صاحب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے تو کیانی صاحب کو روک کے رکھو. نہیں، ایسا نہیں تھا. کیانی صاحب نے اس وقت پراپر ایک فیلڈنگ لگائی تھی، پراپر لابنگ کی تھی، اور پھر کچھ ایسے معاملات کیے کہ جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور آصف زرداری نے یہ مناسب سمجھا کہ ادھر الجھنے کے بجائے اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ آئین کو سیدھا کرے. تو کوئی بات نہیں، اگر ایک ایکسٹینشن دے بھی دیتے تو انہوں نے ایکسٹینشن دے دی. اور پھر وہ بنانا نیوز نیٹ ورک والوں نے، وہ خالد چودھری اور وہ کیا نام ہے خالد بٹ، اور وہ انہوں نے ایک مزیدار قسم کا اس پہ بنا لیا تھا، میم بنا لی تھی وہ، اور ٹی وی پر یوسف رضا گیلانی، ڈمی یوسف رضا گیلانی بنایا تھا. اور وہ جو صحافی، ڈمی صحافی یوسف رضا گیلانی سے پوچھتا کہ آدھی رات کو آپ نے ایکسٹینشن کی تقریر کیوں کی، آدھی رات کو کیا ضرورت پڑی؟ تو گیلانی صاحب نے جواب دیا، ڈمی گیلانی صاحب نے، کہ دیکھیں جی تقریر تو ہونی تھی، اگر میں نہ کرتا تو وہ کر لیتا. یعنی اگر میں تقریر نہ کرتا ایکسٹینشن کی تو کیا نہیں آ کر تقریر کر لیتے. عزیز ہم وطنوں، ملک میں آئین کو توڑ دیا گیا ہے، مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے. جاولک کی آواز میں نکالنے کی کوشش کروں بھی تو نہیں نکلے گی، اتنی بھیانک آواز تھی وہ جو 5 جولائی کو مارشل لاء لگایا گیا تھا. تو اسی طرح کی کوئی تقریر ہو جاتی ہے جو مشرف نے تقریر کی تھی 12 اکتوبر 1999 کو، تو اسی طرح کی کوئی تقریر ہو جاتی.
تو لہٰذا وہ ایکسٹینشن کا خیال آصف زرداری کے دل میں نہیں آیا تھا. آصف زرداری نے کہا کہ یار اگر ایکسٹینشن دے کے ہم اپنے 5 سال پورے کر کے ایک ریت قائم کر سکتے ہیں کہ ایوان نے، قومی اسمبلی نے 5 سال پوری کی ہے، تو ہم اس ریت کو کیوں نہ بنائیں. وہ پھر نواز شریف صاحب جب آئے، وزیر اعظم بنے، تو ایکسٹینشن کے لیے دھرنا کروایا گیا. جب راحیل شریف نے اپنے جتنے بھی پیغام رساں تھے جو جا کر نواز شریف کو کہتے تھے کہ جی ایکسٹینشن ان کو ایکسٹینشن دے دیں، پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن مل جائے گی تو دھرنا اٹھوا لیں گے. نواز شریف نے کہا کہ جو کرنا ہے جا کے کرو، ایکسٹینشن نہیں ہوگی. تو فائنلی خود آ کر راحیل شریف صاحب نے نواز شریف کو کہا کہ ایکسٹینشن دے دو مجھے. نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا تھا. پھر باجوہ صاحب آتے ہیں. قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کس طرح لی آپ کو پتہ ہے. اس وقت قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ آصف سعید کھوسہ صاحب جو تھے چیف جسٹس، ان کو بھی آفر کی گئی تھی ایکسٹینشن کی کہ جی آپ کو بھی ایکسٹینشن دی جائے گی اور یہ ایکسٹینشن ہوگی تو اس میں رولا نہیں ڈالنا. تو آصف سعید کھوسہ کی ایکسٹینشن، کیونکہ آئین کی چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے لیے آئین میں ترمیم ضروری تھی، تو آئین میں ترمیم کا کوئی ماحول نہیں بن رہا تھا. تو انہوں نے کہا اگر مجھے ایکسٹینشن نہیں ملے گی تو پھر میں یہ بھی نہیں ہونے دوں گا. تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو ایک پٹیشن آ جاتی ہے، اور ایک پٹیشن کے بعد جو ہے وہ معاملہ لٹکا رہتا ہے، اور اپنا ڈرافٹ نہیں ہوتا ایکسٹینشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے وزیر اعظم ہاؤس سے یا ہمارے لا ڈپارٹمنٹ سے. تو وہ پھر باجوہ صاحب نے خود جا کر ایکسٹینشن کی اور پھر اپنی لی ایکسٹینشن بڑھا، اور پھر قانون جو ہے وہ اس کا نیا بنانا پڑا سپریم کورٹ کی مداخلت کی وجہ سے. تو ایکسٹینشن جو ہے نا، یہ کبھی بھی سویلینس سائڈ سے کوئی خیال نہیں ہوتا کسی کا. یہ ظاہر ہے یہ ایکسٹینشن کے جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں رسیہ، وہ لوگ اس طرح کی جو چیزیں بناتے ہیں، کرتے ہیں. تو ابھی جب خبر آئی تھی میرے پاس، میں نے جب آپ کو 27 مارچ کو خبر دی تھی کہ ایکسٹینشن، چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی ہیں اسلام آباد کے جو اپنا بڑے بڑے محلات ہیں اور بڑی بڑی وہ جو ہوتے ہیں نا ڈرائنگ رومز، جہاں پر منصوبے پہلے گوسپس میں بنائے جاتے ہیں، ڈسکشن کیے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو انیشل اسٹیج پہ میں نے کہا تھا کہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیوں نہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آئین میں ترمیم کر کے یہ کیا جائے کہ چیف جسٹس کی جو مدت ہوگی 3 سال کی ہوگی، ٹینیور پوسٹ کر لیا جائے چیف جسٹس کے عہدے کو. میں نے آپ کو کہا تھا، اور میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو مجھے نہیں لگتا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو تسلیم کریں گے، معذرت کے ساتھ انکار کر لیں گے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے. اب 106 بھی آ رہی ہے کہ ممکن ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تسلیم نہ کریں. وہ کہیں گے جی میں تو جا رہا ہوں، میری جو مدت ہے 65 سال کی عمر جس دن میری پوری ہوگی، میں بائے بیٹھا ہے، میں جا رہا ہوں. لیکن اگر اسے کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے، اگر کوئی سیاسی حکومت کو کوئی، جہاں پر بھی یہ خیال میں نے آپ کو بتا دیا کہاں یہ خیال پنپتے ہیں، تو اگر کوئی اس طرح کی چیز کر لی جاتی ہے اور شہباز شریف صاحب کو اور آصف زرداری صاحب کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ جی آئین میں ترمیم کر لیں 3 سال کی مدت کی، تو پھر چیف جسٹس صاحب یہ کہہ سکتے ہیں قاضی فائز صاحب کہ دیکھیں یہ میں تو نہیں اویل کرتا بھائی، آپ آگے سے یعنی آنے والے چیف جسٹس سے اس کو اپلائی کریں، اس کا عمل درآمد آنے والے چیف جسٹس پر لاگو ہو، اس آئینی ترمیم کا جو نفاذ ہو وہ آنے والے چیف جسٹس پر ہو. تو پھر آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. تو وہ منصور علی شاہ صاحب ویسے تو 27 تک رہنے، پھر جب وہ آئیں گے اپنا وہ پھر ذرا کچھ لمبے عرصے کے لیے بیٹھ جائیں گے چیف جسٹس صاحب. پھر ان کے بعد اپنا منصور علی شاہ صاحب کے بعد منیب اختر صاحب. تو منیب اختر صاحب جو ہے وہ بیچ میں سے وہ نکل جائیں گے، یعنی منصور علی شاہ صاحب کو کچھ عرصہ زیادہ مل جائے گا، اور پھر وہ منیب اختر صاحب بیچ میں سے نکل جائیں گے، اور پھر یہی آفریدی صاحب منصور علی شاہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آ جائیں گے چیف جسٹس. یہ ایک میں آپ کو وہ جو پوزیشن ہے، میں تاریخیں آگے پیچھے کرنے کا بڑا ایکسپرٹ ہوں تو اس میں ذرا مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن پوزیشن یہ ہوگی کہ اگر چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ایکسٹینشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے، تو منصور علی شاہ صاحب، جب منصور علی شاہ صاحب آگے 3 سال رہیں گے تو پھر منیب اختر صاحب کے پاس جو چھوٹا سا عرصہ چیف جسٹس بننے کا رہتا وہ پھر ان کو نہیں ملے گا، اور ان کے بعد یہی آفریدی صاحب آ جائیں گے. کچھ اس طرح کی اسکیم بن جائے گی اگر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے. لیکن
اب یہ ایکسٹینشن یہاں پر نہیں رکے گی، پھر چیف آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی آ جائے گا، انہوں نے بھی 25 میں ریٹائر ہونا ہے، تو پھر ان کا بھی ایک وہ، لیکن وہ ہوگا 25 نومبر 25 میں ریٹائر ہوں گے، تو وہ پھر معاملہ شروع ہو جاتا ہے اگست، جون جولائی اگست کے ٹائم پر کہ جی کیا کرنا ہے، ایکسٹینشن ہونی، پھر ڈسکشن شروع ہو جائے گی کہ ایکسٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ تب پتہ چلے گا۔ لیکن ابھی یہ جو چیزیں ہیں یہ عدلیہ کی سائڈ پر نہیں سوچی جا رہی، یہ پولیٹیکل سائڈ پر نہیں سوچی جا رہی، یہ کہیں اور سوچی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے جو پروجیکٹ عمران خان بنایا گیا تھا نا، ایک ہوتا ہے انقلاب، ایک ہوتا ہے رد انقلاب، ایک ہوتی ہے انجینئرنگ، ہوتی ہے ریورس انجینئرنگ۔ یہ ریورس انجینئرنگ کا سوچا جا رہا ہے، جو بھی سوچ رہا ہے کہ یار عمران خان کو لانے کے لیے وہ جو فیلڈنگس لگائی گئی تھیں لوگوں کو، اپنی اپنی جن موروں کو جہاں بٹھایا گیا تھا، وہ اس صورت ان سے بچا جا سکتا ہے کہ جب طویل ایکسٹینشنس ہو، پھر آرمی چیف کی بھی ایکسٹینشن ہو، پھر چیف جسٹس کی بھی ایکسٹینشن ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زرداری نے کہا تھا کہ جی یہ عمران خان کا پروجیکٹ جو تھا وہ اتنا سادہ نہیں تھا، اس میں ایک چیف جسٹس کی ایکسٹینشن بھی تھی، ایک آرمی چیف کی ایکسٹینشن بھی تھی، اور اس کے بعد 2035 تک سب نے مل کر بیٹھنا تھا، یعنی پھر ایکسٹینشن پر ایکسٹینشن ہوتی جاتی۔ اب اس سارا وہ جو پروجیکٹ تھا وہ تو انہوں نے ختم کر دیا، اس کو تو تحریک عدم اعتماد نے فارغ کر دیا، بڑھ گیا وہ کام۔ لیکن اب بھی کہا جا رہا ہے کہ سسٹم کے اندر جب تک مکمل اس انجینئرنگ کو ریورس نہیں کیا جائے گا تب تک سموتھلی ملک نہیں چلایا جا سکتا، یہ سوچا جا رہا ہے۔ میرا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اور میں اس سے اتفاق بھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی پروجیکٹ عمران خان تھا جو کہ ظاہر تھا، تو اس کا مقابلہ جو ہے وہ سیاسی طور پر کیا جا سکتا ہے، یہ ایکسٹینشن وغیرہ اس سے نہیں مقابلے ہوتے، اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ اپنا عمران خان، ابھی تک وہ مضبوط ہی ہوا نا سزاؤں کے بعد بھی۔ تو بہرحال تو ایک تو یہ اپنا ہے کہ اب بھی ایسا سوچا جا رہا ہے، اب دیکھتے ہیں اس میں ابھی وقت ہے۔ لیکن عطا تارڑ صاحب جو وزیر اطلاعات، انہوں نے تو تردید کر لی، انہوں نے کہا جی حکومت کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے ایسا کچھ، نہ کہیں سوچا جا رہا ہے، نہ کہیں ہم نے کاغذ دیکھا ہے، نہ ہم نے کسی نے اپروچ کیا ہے، اور بات بالکل ٹھیک ہے، عطا تارڑ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ عطا تارڑ کو اتنا ضرور پتہ ہوگا کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، ڈسکشن میں ہیں، لیکن حکومت کی جو ہے نا اس میں نہیں ہے، صفوں میں، یہ ڈسکشن میں نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اس کو تحریک انصاف والوں نے بڑا شور مچایا ہوا، ایکسٹینشن ہوگی، وہ جو ایکسٹینشن کے اوپر ایکسٹینشن دینے کے ایکسپرٹ تھے اور ایکسٹینشن کے ذریعے ہی جن کی سیاست چلتی تھی، وہ چیخ رہے ہیں خیر ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، غلط ہوگا یہ۔ اچھا، اب علی امین گنڈا پور صاحب کے دوبارہ اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے، وزیر اعلیٰ ہیں، اسلام آباد کی جوڈیشل میجسٹریٹ نے ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے ہیں اور 20 مئی تک سماعت مقرر کر لیے۔ معاملہ ہے 25 مئی کہ حقیقی آزادی مارچ توڑ پھوڑ۔ لیکن اس میں جو دلچسپ خبر میں جو دلچسپ امر ہے نا، وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کے بھی اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ تو قریشی صاحب کے اریسٹ وارنٹ جاری کرنے کے بجائے اگر قریشی صاحب کو نہ پیش کرنے والے جیل حکام کے وارنٹ جاری ہو جاتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا، کہ وہ تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں نا۔ تو مجھے یہ اریسٹ وارنٹ قریشی صاحب والا سمجھ نہیں آیا۔ اچھا جی، اب دوسری چیز جو ہے، تحریک انصاف جو ہے وہ کیونکہ انتہائی ناقص سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے اتنا بڑا مینڈیٹ لینے کے بعد بھی ٹکے ٹوکری ہو گئی، اور اب سینٹ کی سیٹیں بچانے کے لیے، یا جو سینٹ میں ان کو ڈیمیج ہونے جا رہا ہے اس سے بچنے کے لیے خیبر پختونخوا میں ارکان سے جو مخصوص نشستوں پر ارکان نوٹیفائی ہوئے ہیں ان کے حلف نہیں لیے جا رہے، اڑ گئے ہیں کہ ہم حلف نہیں لیں گے ان کا، تاکہ سینٹ کے الیکشن ہو جائیں اور سینٹ میں کے پی کے کی 11 میں سے 10 سیٹیں لے جائیں، اور اگر وہ حلف ہو جائے گا تو 11 میں سے پی ٹی آئی میکسیمم 6 سیٹیں لے سکے گی۔ تو بہرحال اب یہ نقصان کیسے ہوا؟ نقصان ایسے ہوا کہ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن ٹائم پر نہیں کروائے، انٹرا پارٹی الیکشن ٹائم پر نہیں کروائے، مہلت پر مہلت لیتے رہے 7 سال، اور پھر الیکشن آ جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن کہتا ہے جی الیکشن کروائیں، تو الیکشن ایک جھرلو سا الیکشن کرواتے ہیں، ایک فراڈ کرتے ہیں، اور آ کر الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں ہم نے کروا لیا الیکشن، تو پھر وہ الیکشن بھی کلعدم ہو جاتا ہے اور پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا جاتا ہے واپس، اور پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہے اور سپریم کورٹ تک سے وہ فیصلہ پی ٹی آئی ہار جاتی ہے، اور پی ٹی آئی کے امیدوار انڈیپینڈنٹ حیثیت میں الیکشن لڑتے ہیں۔ اچھا، اب اس وقت بھی ان کے پاس آپشن تھا کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے ڈیل کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے نشان پر الیکشن لڑ لیتے۔ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ بعد میں ڈیل کی، متحدہ مجلس عمل کے ساتھ بات ہو رہی تھی، پی ٹی آئی ایک اور پی ٹی آئی جو تھی
اب میں نام اس کا بھول گیا ہوں، وہ پی ٹی آئی تھی، اس کے ساتھ وہ جس کے ڈار صاحب تھے لیڈر، اس کے ساتھ بھی ان کی ڈیل ہو رہی تھی لیکن کہ ان کے نشان لیں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکی۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف اپنے امیدواروں کو سنی اتحاد کونسل کے نشان سے میدان میں اتار رہی ہے۔ اس میں N132 کے جو ہے قصور سے ڈوگر صاحب ہے، محمد حسین ڈوگر، وہ سنی اتحاد کونسل کے گھوڑے کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے یہ ہوگا کہ جی یہ جیت کر آ جائیں گے، جیت کر آئیں گے تو پھر پارلیمانی پارٹی کا جو وجود نہ ہونے والا سپریم کورٹ کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ، اس فیصلے کے خلاف ہمارے پاس ایک دلیل آ جائے گی اور ہم کہیں گے کہ ہماری مخصوص نشستیں ہمیں واپس کرو۔ اس پر میں اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔